سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قرآن کی آیت جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، پرسکرائب کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی مقرر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ ہے مین مقصد روزے کے مقرر کرنے کا، کہ ہم تاکہ تقوی سیکھ لیں، ہم پرہیزگاری سیکھ لیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اویئر ہونا، ایک انسان میں کانشیسنس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا، اللہ تعالیٰ سے محبت ہونا، اللہ تعالیٰ کے اس احساس، یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس احساس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا۔ تقوی وہ بریک ہے جو ایک انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، تقوی وہ ایکسلریٹر بھی ہے جو اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، تقوی کی بہت اچھی مثال ہمیں ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دی، اور اس سے ملتی جلتی ایک حدیث کی نسبت ہم دیکھتے ہیں ابی بن کعب اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھی کی جاتی ہے، لیکن مجھے جس چیز کا حوالہ ملا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ایک کانٹے والی جھاڑیاں ہیں، وہ جھاڑیوں والے راستے پر تم چلتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کانٹے والی جھاڑیوں کے راستے سے چلتے ہیں تو بہت سنبھال کے چلتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر گزرنا پڑے تو تھوڑا سنبھال کے چلتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہی ہے تقوی۔ تو مان لیجئے آپ اور میں اگر کوئی راستے پر چل رہے ہیں اور وہ راستے پر نکیلی پوائنٹڈ کانٹے والی جھاڑیاں ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے کپڑوں کو کیسے بچائیں گے، اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، اور بچا کر کیسے چلیں گے تاکہ ہمیں وہ نکیلی جو جھاڑیاں ہیں وہ پوک نہ ہو جائے، ہمارے کپڑے پھٹ نہ جائے، ہمارے جسم پہ چھوٹا زخم وغیرہ نہ آ جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، کیئرفل کس طرح سے ہوں گے، وہ کیئرفلنس ہے تقوی۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، آج ہم جو چیز دیکھنے والے ہیں، اور حقیقت میں یہ بیسس ہے، بنیاد ہے۔ کیا چیز بنیاد ہے؟ یہ جو آیت ہم نے دیکھے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہماری امت میں، امت مسلمہ میں آج تقوی کا معیار لیول بہت کمزور ہے، بہت کم ہے۔ جس طرح سے لوگ کئی سارے حرام کاموں میں چلے جاتے ہیں، جس طرح سے لوگ کئی سارے برے کاموں میں چلے جاتے ہیں اور نیکیوں کے اندر پیچھے رہتے ہیں، فرض نمازوں میں بھی کمیاں ملتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں تقوی کا لیول ہمارا بہت کمزور ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ لعلکم تتقون والا مہینہ تو ہر سال آتا ہے، ہر سال یہ مہینہ آتا ہے جس میں تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ لعلکم تتقون والا مہینہ ایسا نہیں کہ ابھی پہلی بار آ رہا ہے زندگی میں، ہر سال آیا گیا، اس سال پھر سے آ رہا ہے۔ تو یہ مہینہ آتا ہے، چلے جاتا ہے، اور لوگ تقوی نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ کیوں نہیں سیکھ پاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں رمضان کے تعلق سے۔ اور میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ پورے ورکشاپ میں آپ کو ایک بہت ہی براڈ اسپیکٹرم میں رمضان کے ٹاپک کو کئی اینگل سے ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آج ہم خاص طور سے دیکھیں گے تقوی کے اینگل سے، کیونکہ یہ حقیقت میں سب سے بڑا ٹیک اوے ہے۔ رمضان سے کیا بڑا ٹیک اوے ہے؟ اگر رمضان آیا اور ہمارے تقوی کے لیول میں کوئی امپروومنٹ نہیں آیا، ہماری پرہیزگاری بڑی نہیں، ہمارے اندر، ہمارے دل میں جو اللہ کا احساس ہونا چاہیے وہ احساس اگر بڑا نہیں، تو ہم نے اس کا اصل مقصد کھو دیا، وہ کھونا نہیں چاہیے۔ تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ ہمارا سب سے بڑا فوکس ہوگا آج کے اس میں۔ اور کوئی کہے گا یہ موضوع کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا ٹیک اوے ہے رمضان کا۔ اگر روزے رکھے اور لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو، ہم نے تقوی نہیں سیکھا تو پھر کیا ہم نے حاصل کیا؟ ہم نے تو بہت بڑا لاس کر لیا، بہت بڑی چیز کھو دی ہے نا ہم نے۔ تو آئیے ہم اسی چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ آج کا خاص فوکس ہمارا یہ ہے، ہم آج کی کلاس میں انشاءاللہ 4 الگ الگ ٹاپکس لینے والے ہیں۔ تقوی کی اہمیت، تقوی حاصل کیسے کریں، روزے کی اہمیت، اور رمضان کی اہمیت۔ یہ 4 موضوع ہم آج کی کلاس میں انشاءاللہ کور کریں گے اللہ کی مدد سے۔